نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. فمن سورہ مجادلہ. بولیے عمران میں آپ بولیے کیا پڑھیں گے؟ کیا بولے؟ ہاں دیکھیے یہاں تجوید کا قاعدہ ہے. سنو بھائی ذرا غور سے سن لو ایک بات. اس میں تلاوت میں بھی غلطی نہیں ہونا. یہاں نون ساکن آ گیا. اگر نون ساکن کے بعد والا حرف لام یا را ہو، لام یا را ہو تو نون بالکل نہیں پڑھے جائیں گا. نون بالکل نہیں پڑھے جائیں گا. یہ کیا ہے؟ تجوید کا قاعدہ ہے. اگر نون ساکن ہے ہاں اس کے بعد میں کون آ رہے ہیں؟ لام اور را، دونوں میں کوئی بھی آ جاؤ تو نون جو ہے نہیں پڑے گا. تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ ملم. نون کو ڈراپ کر کے کریں گے، میم کو لام سے ملائیں گے. لام پہ اس وقت تجدید ہے. دیکھیے لام پہ اس وقت تجدید دی ہے. وہاں لام کے اوپر تجدید دکھ رہا ہے. ہاں اس وقت رکھے تو نون کو پڑھنا نہیں ہے. ہاں ملم. ہاں چلیے. ہاں متتابعین متتابعین من قبل یتماسا. ہاں بس رک جاؤ. اب دیکھیے رن جی بس. اب دیکھیے پا کے مانے پس. مشکل کچھ نہیں میاں، بہت آسان ہے. مشکل تم کو شیطان بول رہا ہے مشکل ہے. اللہ نے بولا کبھی یہ، اللہ نے بولا یہ مشکل ہے، بلکہ اللہ بول رہا ہے یہ بہت آسان ہے. بہت آسان ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی بات مانیں گے یا شیطان کی بات مانیں گے آپ؟ اللہ کی بات مانو. صحیح سمجھو. شیطان ذہن میں بٹھاتا ہے آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، سمجھے؟ ہاں تو اس کو جو ہے قابو میں کرنا پڑتا، اپنے قابو میں کرنا پڑتا. تو فلم یجد، پھر من جو کوئی لم یجد. یجد کے اوپر آخری میں دیکھیے یجد ایک لم آ گیا. لم کیا؟ لم کس کے بعد مضارع پہ آ رہا ہے. تو لم کیا کرتا؟ مضارع کے آخر کو جزم دیتا. تو یجد کے اوپر دال کے اوپر جزم ہے. دیکھو آپ ہاں لم یجد. اس کا مادہ کیا بولو؟ یجد کیا ہے اس کا؟ واو جیم دال مادہ ہے. وجدہ یجدو پڑھ چکے اپن مثال میں. آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اس میں. اب 80% گرامر کمپلیٹ ہو گئی آپ کی. آپ کو جو ہے تقریباً 80% قرآن آپ ڈکشنری رکھ لے کے خود سمجھ سکتے، provided you are a good student. If you are a bad student, you will never understand. کچھ بھی نہیں سمجھتے آپ. ہمیشہ جو ہے استاد سے بھیک مانگتے رہنا پڑتا. انہیں دیا نمبر تو پاس ہوئے، نہ تو فیل. تو
تو چلیے اب لم یجد یعنی کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ پہلے کیا بولے؟ جو کوئی وہ بات کہہ دیتا ہے غلطی سے جو بھی ہے، اب اس کا کفارہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. پہلی صورت کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا. اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو انہیں کیا کریں گا؟ یا اس کا اتنا امیر آدمی نہیں ہے کہ غلام خرید کے آزاد کریں گا، اس کی شکل ایسی ہے، تو اس کے لیے بول رہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے لم یجد. اور جو نہیں پاتا ہے، کیا نہیں پاتا ہے؟ وہ آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فصیام. اب یہ دیکھیے آپ، فصیام کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑتا بھائی. جب تک آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھے نہیں وہ کیا ہے تو اس کو سمجھ نہیں سکتے آپ. بولو سیام. ہاں، اس کا مادہ کیا ہے دیکھو بھائی؟ سوات واو میم. تو کیا ہے معلوم؟ یہ ساما یسوم. اس کا مادہ کیا ہے؟ سوات واو میم مادہ. اب یہاں دیکھیے آپ، اب اس کا مصدر 3 حروف ہے خالی. حروف کیا ہے؟ 3 ہے، مصدر نہیں معلوم. یہ جو سیام جو ہے اس کا مصدر. سیام کیا ہے؟ مصدر ہے، یعنی روزہ رکھنا. روزہ رکھنا اس کے لیے وہ ایسا شخص جو غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، غلام نہیں ہے، پیسے نہیں ہے خرید کے غلام آزاد کرنے کے لیے، تو اس کے لیے حکم ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے روزے رکھنا. اس کو چاہیے روزے رکھنا. کتنے روزے رکھنا؟ شہرائنی. شہرائنی کیا ہے بولو؟ شہرائن لفظ کی تشریح. ایک آدمی بولو. تسنیہ ہے یہ. تسنیہ میں کیا یہ یا نون ہے نا؟ یا الف نون آتا نا تسنیہ میں. شہرون بول تو ایک شہر، شہرانی بول تو 2 شہر. تو یہاں یا شہرائنی ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا پڑتا. دیکھو بولو. ہاں تسنیہ ہے تو بھائی دیکھیے کیا ہے یہ شہرن. اس کو تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ خالی الف ایک الف نون کا اضافہ کرتے. رول کیا ہے بولو؟ یہ ہے شہر رانی ہو گیا. یہ ہو گیا. یہ نہیں، یہ الف یا سے بدل گیا. کیوں؟ بولو بھائی، بول سکتے کوئی نہیں بڑی؟ علت ہے. شہرائنی لکھا ہوا ہے وہاں، الف کے بجائے یا کر دیا اس کو. اس کی وجہ کیا ہے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہاں پہ الف ہے نا، برابر ہے. الف سے پہلے کیا زبری ہے نا. دیکھو یہ اصل میں یہ صیغہ ہے کس کا؟ تسنیہ کا. تو یہ استعمال ہونے کے بجائے وہاں کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ دیکھو تو وہ فرق کیوں ہے؟ وہ حالت نصب میں ہے. کیا مطلب؟ مفعول ہے. یہ بات ہے. کیا روزے رکھنا؟ ہاں روزے رکھنا. کیسے روزے رکھنا؟ مہینوں میں 2 مہینوں میں روزے، 2 مہینے کے روزے رکھنا. تو مفعول حالت میں ہے. جب تسنیہ کا صیغہ مفعول حالت میں آتا تو یہ جو ہے الف یا سے بدل جاتا.
اور زبر ہے نا، زبرش ہے، زبر جیسے کا ویسا ہے. زبر ہے، زبر آیا تو کیا ہوتا ہے، یہاں الف ہے نا، وہ یہ الف جو ہے یا سے بدل جاتا ہے، یاد رکھ لو. اس کے پہلے کیا آتا ہے یہاں، یہاں دیکھیے آپ، یا ہے بھی یہاں زیر نہیں کر رہے اس کو، یا ہے، یا کیا چاہتا، زیر چاہتا اپنے بھائی، اس کو زیر نہیں کر رہے ہم، اس کو باقی رکھ رہے ہیں. وہ تسنیہ ہے بول کے معلوم ہونا بول کے باقی رکھے. یہ جو ہے اب یہ جو شہرانی یہ تو تسنیہ ہے، ہاں تو حالت فاعل میں ہے. مفعولی حالت میں ہونے کی وجہ سے نہیں شہرانی، ہاں شہرانی مفعولی حالت نہیں، الف رہتا تو سادہ رہتا تھا. الف شہرانی ہاں تو فاعل حالت میں ہے نا، ہاں، وہ مفعولی حالت میں بدل دیا اس کو، وہ بدل دیے. بدل وہی بات. اچھا اب اس کے بعد میں دیکھیے دوسرا لفظ کیا ہے، متتابعینی. متتابعینی یہ لفظ کی شناخت کرو بھائی، کون کرتے؟ اینی بڑی، کوئی ایک بولیے، غور کریے، سوچیے، پہلے مادہ نکالیے اس کا. مادہ کیا ہے بولیے پہلے، مادہ بولو بھائی. بالکل صحیح ہے، تا با عین جو ہے مادہ بالکل صحیح کیچ کرے. اب اس کے بعد میں بولیے کیا ہے لفظ کی تشریح، سوچیے ذرا، غور کیجیے. بولیے، بولو خواجہ میاں. اولڈ اسٹوڈنٹ بولیے. ہاں کوسا تفاعل نہیں، تفاعل. ہاں یہ ہے دیکھیے، تفاعل ہے. تفاعل سے ہے، یعنی مادے کے پہلے حرف سے پہلے تا، بعد کے حرف پہ الف. اب یہاں کیا ہے، یہ تا ہے دیکھیے، تا با عین ہے. تو مادے کے پہلے کیا لکھنا دیجیے، تا. یہ تا آ گیا. مادے کے بعد میں کیا کرنا، ایک الف کا اضافہ کرنا. تتا بون، تتابون، تتابون. یہ دیکھو تا ہے، با ہے یا مادہ، تفاعل میں جا رہا ہے اس بات میں. تو تا لانا اور الف لانا، پہلے تا لا لیے پھر الف لا لیے. تتا، تتا زبر سے آتا تھا کیا، پہلے علامت مضارع زبر. مظاہرے کہیں کو بول رہے ہیں یہاں، ادھر ہے بھائی. مظاہرے کیوں، مظاہرے کا نام نہیں ہے یہاں بھائی. جو ہے باپ تفاعل کا مصدر بنا ہوا، اچھا مصدر ہے. باپ یہ تفاعل، یہ تفاعل ہے. ابھی کیا تا با عین مادہ ہے، تا با عین مادہ ہے. اب یہ وزن پہ لے جاؤ اس کو، یہ تا پہلا حرف ہے، یہاں اور ایک تے لگائیں گے، اس کے بعد میں الف کا اضافہ ہے. تتبا ان، تتبا ان، یعنی متواتر رکھنا، کنٹینویشن میں کام کرنا، کنٹینویشن میں. تتبا ان. تو ماضی کیا ہوا اس کا، بولو. تتبا ہے نا، تتبا. مظاہرے کیا ہوں گا، یتبع بھی او.
मुतताबी। हाँ ठीक है। अब यहाँ اس میں مفعول کیا ہوں گا؟ اس میں فاعل کیا ہوں گا؟ یہ علامت مضارع نکال کے میم لگائیں گے، میم پیش والا متتابعون ہو گیا، ایک ہوا ہے، جمع کرنا رہا تو کیا کریں گے؟ واو نون لگائیں گے، واو نون نہیں لگائے یہاں کیا ہے دیکھیے یا نون ہے نا، تسنیہ کا صیغہ استعمال کریں آپ، اس سے پہلے آیا نا الف نون تھا تو وہاں یہاں بھی یا نون مفعولی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہو گیا۔ متتابعین یعنی 2 مہینے متواتر روزے رکھنا۔ اگر 2 مہینے میں اگر آپ 8 دن میں ذرا بخار آ گیا چھوڑ دیے تو پھر شروع سے کرنا، کنٹینیوشن میں 2 مہینے کے روزے رکھنا اور 1 دن بھی ناغا نہیں ہونا اس میں، یہ شرط ہے اللہ، 60 दिन के रोजे یہ حکم ہے اللہ کا، اور اس میں کوئی تبدیلی کسی کی مجال نہیں کر سکے۔ تو کیا کہ روزے رکھنا چاہیے انہیں، کیسے؟ متواتر 2 مہینے کے لیے، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یتماسا پہلے آ چکا ہے۔ اچھا غلام کے پاس نہیں تھا نا، جنت تھا شاید نا اس زمانے میں، اور غلام نہیں تھے۔ جی سورہ مجادلہ میں بنت خولا ہے نا، وہ مجھے غلام نہیں تھے وہ لوگ۔ نہیں انہوں نہیں تھے، نہیں اب یہ مگر ان کے شوہر کا کام تھا غلام آزاد کرنا، ان کو پھر ملنا چاہ رہے ہیں، واپسی کر لوٹنا چاہ رہے ہیں بیوی کے ساتھ، تو یا تو غلام آزاد کرو یا متواتر 2 مہینوں پریزیڈنٹ کیا قانون ہے؟ جی پریزیڈنٹ کا کیا قانون ہے؟ ایسا کچھ حالت ہوگا تو پریزیڈنٹ کا کیا قانون ہے؟ یہ پریزیڈنٹ میں قانون حج دینا، اب کوئی غلام ہی نہیں ہے تو قانون غلام کو ایک آزاد کرنا ایک پنشمنٹ تھا، ہاں اور 60 دن کے روزے رکھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی آج ہے نا وہی حرکت کر دیا تو اس کے لیے نہیں وہ حرکت بولتے اب تو خالی طلاق دیں گے انہیں، ہاں وہ طلاق الگ ہے، ایک چیز اسپیشل چیز تھی ہے، اور جب ہے نہیں اب اپلیکیبل بس ختم، اس وقت کی بات تھی، دستور تھا وہ جب قدم کر دیا۔ ہاں چلیے تو بولنے کا مطلب کیا ہے بولے تو سوال کیا ہے، اگر آپ بھی کوئی ایسا بیوی کو ماں بول دیا تو کیا کرنا آج کے زمانے میں؟ کیوں بولیں گے آپ؟ کیا قرآن پڑھ لے بعد میں کیوں بولیں گے آپ؟ مال مند ہے تو پھر ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ جو ورڈ آیا صرف زندگی میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ایک ہی بار آیا ہے، وہ دوسری جگہ کا یوز نہیں ہوتا، ہاں تو اس کے بعد سے وہ نہیں ہے، وہ بیوی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ نہیں آپ کا مطلب ہے اگر آج کا موجودہ جاہل شخص تو میری ماں کے جیسی ہے بول کے بیوی کو بول دیا بالکل نہیں ہوتا، تو اس کو اپلائی نہیں ہوتا، کیا پوچھ رہے نہیں ہیں؟ ہوتا، اس بات سے نہیں ہوتا۔ طلاق کا جو ورڈ آیا ہے، یہ ورڈ اس کے لیے اسپیشلی کوائن کرے ہیں ورڈ، ہاں یہ دوسرے جگہ کہیں زندگی میں یوز نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ یوز ہوتا۔ زبان سے اگر خدا نہ خاصا نکل گیا تو جو آج کا پنشمنٹ ہے وہ پنشمنٹ ہے، اسے اب نہیں ہے وہ۔ چلیے ایک ہو جاتی ہے اور جو ہے اچھا، اس کے بعد میں کیا بنا دیکھیے، ملم کہ جو کوئی اس کی بھی سکت نہیں رکھتا، اس میں طاقت نہیں ہے کہ جو ہے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ سکے، تو ویسے آدمی کے لیے حکم ہے ہاں وہ لم یستتی کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں یہ لفظ کیا آگے پڑھیں گے، ہمیں نہیں آیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے معلوم ہے؟ تا واو ہے، واو کا پتہ نہیں ہے، لم یستئی ہے نا، لم یستئی ہے، واو کا پتہ نہیں ہے، اس میں تا واو این مادہ ہے، باب استفال میں لے جا رہے ہیں اس کو، تو آگے کریں گے ہم یہ، اب بس خالی سمجھ جائیے، یعنی اگر وہ اس کی بھی سکت نہیں رکھتا متواتر 2 مہینے روزے رکھنے کی تو اتام اب یہاں اس کا مادہ دیکھیے تا عین میم ہے، بعد افعال کا مصدر ہے یہ، اتعام باب افعال، تا عین میم مادہ ہے، باب افعال لگے تو اتعام یعنی روزہ رکھنا، اس کو یعنی کھانا کھلانا کتنے؟ 60 مسکینہ، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے پھر کیا بنے اللہ تعالیٰ، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے آپ کو حکم کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو،
ایمان رکھتے ہو؟ ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے ہدایت یہ. جس کو ایمان ہی نہیں ہے اس کو کہیں کی ہدایت؟ جو ایمان والا ہے ہاں اس کے لیے ہدایت ہے یہ. اس کے بعد میں کیا بولا؟ تل کا حدود اللہ، حدود اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حدود ہیں. اللہ خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں یہ میرے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اس میں رتی برابر ادھر ادھر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب بولے 2 مہینے کے بجائے میں 1 دن روزہ کم رکھ لیتا ہوں. نہیں، کوئی چانس نہیں. اگر کوئی غیر شادی شدہ جوڑا زنا کا مرتکب ہو گیا تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ 100 کوڑے مارو. کتنے مارو؟ 100 کوڑے. رحم کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اللہ کے حکم کے معاملے میں رحم نہیں کھا سکتے آپ. اس کی تعمیل ہونا ایز اٹ از ضروری ہے. ایز اٹ از ضروری ہے. حضرت عمر فاروق کا لڑکا جو ہے شادی سے پہلے ایک لڑکی سے زنا کر لیا. وہ جو ہے ہاں ان کا لڑکا، حضرت عمر فاروق کا لڑکا مرتکب ہو گیا اس کا زناکاری کا. مسئلہ آ گیا سامنے. آپ حکم دے دیے اس کو 100 کوڑے لگاؤ دونوں. تو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں. 40-50 کوڑوں میں دم توڑ دیا. ان کا بیٹا 40-50 کوڑے بھی نہیں پڑے تھے اس کا دم نکل گیا. تو بولے لوگ حضور یہ تو فوت ہو گیا، ٹھیک ہے اس کو دفن کرو، اس کے خبر پہ باقی کوڑے مارو. تو اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اچھی طرح سے اپنے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے ویسا تو سمجھنا شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. یہ اس کا حوالہ کس کا؟ جو ابھی جو واقعہ جو آپ بتائے حضرت عمر فاروق کا پیریڈ میں ہوا ہے، ان کے پیریڈ میں ہوا خلیفہ کے ہاں خلیفہ میں. ہاں بھائی حوالہ نہیں رہتے اس سے دیتے ہو. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ بیانوں میں سنا سے بات کروں. نہیں رہتا ہو ویسا غلط تھوڑی بولیں گے. چلیے تو یہ اللہ کے حدود ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ للکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. بس یہاں ختم کرتے ہیں.